کمرے میں لاتعداد بلیاں کسی انسانی جسم کو جو تڑپ رہا تھا نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں، اور اسی دوران جو چھینا جھپٹی کی وجہ سے جو تصادم ہو رہا تھا اس سے دماغ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والے اندھیرے میں جنم لینے والی دہشتناک خوفناک کہانی۔ ڈر تو سب کو لگتا ہے۔ اسپوکی سٹوریز 99.9۔ وقت ایسے بھاگتا ہے کہ انسان کو گمان گزرتا ہے جیسے اس کے اعمال کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کرم کبھی پیچھے نہیں رہتے، بلکہ وہ ایسے سامنے آ جاتے ہیں جیسے کبھی دور گئے ہی نہ ہو۔ انسان جب سب بھلا کر یا بھول کر اپنی راہیں بدل چکا ہوتا ہے، تب اچانک اس کے سامنے اس کا ماضی ایسے آ جاتا ہے جیسے وہ مدت سے اسے کھوج رہا ہو۔ فیصل کو تو کب کا بھول چکا تھا اس نے بچپن میں کس طرح بچوں کو بھوت، جن، چڑیل اور روحوں کے قصوں سے ڈرایا کرتا تھا۔ اس کو ہمیشہ دوسروں کو خوف زدہ پریشان کرنا اچھا لگتا تھا، اس سے وہ سکون محسوس کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت آج بھی باقی تھی۔ اس دن اس کو گاؤں جانا پڑا یا قسمت اس کو لے گئی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ حادثات آپ کی زندگی میں کب ہو جائے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ گاؤں پہنچا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کو حویلی میں رہنا پڑے گا، اور وہ بھی تنہا۔ اس کی عمر اب 24 سال تھی۔ ڈر نام کی تو چیز اس کے لاشعور میں کبھی بھی کہیں نہیں تھی۔ ملازم کھانا دے کر کب کا چلا گیا تھا۔ گاؤں کی رات ٹھنڈی، طویل اور ہمیشہ پرسکون ہوا کرتی ہے۔ اس نے وقت گزارنے کے لیے ٹیلی ویژن چلایا۔ اسے اپنے بچپن کے ایام یاد آ رہے تھے کہ کیسے کیسے شرارت کی جاتی تھی۔ فلم شروع ہو چکی تھی اور فلم بھی ڈر، خوف اور دہشت سے بھری ہوئی تھی۔ فلم کی کہانی 3 دوستوں کی کہانی تھی جو ویران رات میں ایک کھنڈر میں رات بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ چند نامعلوم بلائیں جو ان کو اپنا شکار بنا لیتی ہیں۔ ان 3 میں سے ایک دوست بار بار اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اس جگہ پر کچھ منحوست ہے، اس لیے جگہ چھوڑ دے، پر اس کی سنی نہیں جاتی۔ وہ ایک ایک کر کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ فیصل کو اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا جب اس حویلی میں ایک کزن کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کی کمزور طبیعت کا بہانہ بنا کر اس کو ایسا ڈرایا گیا تھا کہ وہ تاعمر اس صدمے سے باہر ہی نہ نکل سکا۔ فیصل فلم کے آخری لمحات سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب اچانک بجلی بند ہو گئی۔ اس نے غصے میں ریموٹ پھینکا۔ اب وہ اندھیرے کے پار دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فلم کے منظر اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے جب اچانک اس نے شور سنا، جیسے سینکڑوں بلیاں صحن میں لڑ پڑی تھی۔ آوازیں اونچی ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اس نے ٹارچ اٹھائی
اور صحن کی جانب چل پڑا۔ وہ تھوڑا حیران تھا کہ آخر اتنی بلیاں آئیں کہاں سے۔ صحن کی جانب کھلتے دروازے سے وہ صحن میں داخل ہوا تو وہاں نہ بلی تھی نہ آواز۔ ایسا سناٹا تھا جیسے یہ جگہ صدیوں سے کسی قبرستان کا حصہ ہو۔ وہ بھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا، حالات پر غور کر رہا تھا، جب اس کو اپنے پیچھے سے ہزاروں بلیوں کی غراہٹیں سنائی دی۔ وہ جلدی سے مڑا، مگر آواز کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ آوازیں کمروں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے موٹا ڈنڈا ہاتھ میں تھاما اور کمرے کی جانب چل پڑا۔ آوازوں کے تعاقب میں وہ چلتا چلتا آخری کمرے تک جا پہنچا۔ جاتے ہی فیصل نے کمال ہمت کا مظاہرہ کیا اور دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولا اور جلدی سے اندر داخل ہو کر ڈنڈا گھمایا۔ اسے لگا جیسے اس کا ڈنڈا بہت ساری چیزوں سے ٹکرایا ہو۔ کمرے میں ایسا شور گونجا جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ فیصل نے جلدی سے ٹارچ جلائی۔ جیسے ہی اس نے روشنی کا دھارا کمرے میں مارا، اس کی چیخیں نکل گئی۔ کمرے میں لاتعداد بلیاں کسی انسانی جسم کو جو تڑپ رہا تھا نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، اور اس کو کھانے کے دوران چھینا جھپٹی کی وجہ سے جو تصادم ہو رہا تھا، اس سے شور برپا ہو رہا تھا۔ اچانک تمام بلیوں نے پلٹ کر خون خوار نظروں سے فیصل کی جانب دیکھا۔ اس کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے اور خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ فیصل کے ہاتھ سے ٹارچ کب گری، وہ کب بھاگا، اس کو معلوم نہ ہوا۔ اس کے اپنے پیچھے بہت شور سنائی دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے ذہن سے لمبے بالوں والی کالی بلی اور اس کی چمکدار آنکھیں نہیں جا رہی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ سینکڑوں بلیوں میں وہ ایک چہرہ اس کے رگوں میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کو بلی کے خون سے بھیگا چہرہ اور گراہٹ اپنی ہڈیوں میں دستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اب روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا اور وہ انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا اس کو فوری اپنے کمرے کا رخ کر کے خود کو بند کر لینا چاہیے، کہیں بلیاں اس کے پیچھے ہی نہ آ جائیں۔ اس نے بھاگ کر اپنے کمرے میں پناہ لی جو حویلی کے اوپری حصے میں تھا۔ سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے آج بھی بچوں کا کھیل تھا۔ وہ یہاں پلا بڑھا تھا۔ اس کو حویلی کا چپا چپا زبانی یاد تھا۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے جب نیچے جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ حویلی کے وسطی کمرے میں، جس میں تمام کمروں کے دروازے اور اوپری راستہ بھی تھا، وہاں پر خون ریز تصادم جاری تھا۔ بلیاں ایک دوسرے کو نوچ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ایک دوسرے کو پھاڑ کھانا چاہتی ہیں۔ اس وحشتناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے فیصل بھاگ کر کمرے میں چلا گیا اور خود کو بند کر لیا۔ باہر سے بلند ہوتی آوازیں کمرے کے سکوت میں خلل ڈال رہی تھیں۔ وہ ان سب کو بھلا دینا چاہتا تھا، پر اس کے بس میں اب کچھ نہیں تھا۔ جب ایک دم دروازہ ایسے پھٹا جیسے ننھے ننھے جسم دور سے آ کر اس سے ٹکرا رہے ہوں۔ فیصل کے انگ انگ سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ موسم کی سردی کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ باہر بڑھتا ہوا شور آہستہ ہونے لگا، پھر یوں محسوس ہوا جیسے ایک سوئی بھی زمین میں گرے تو وہ پہاڑ گرنے جتنی آواز پیدا کرتی ہے۔ فیصل کی سانسوں کی آواز اور دل کی بلند دھک دھک سے کمرے کے خاموش اور پرسکون ماحول میں عجیب سا
ارتعاش پیدا ہوتا تھا۔ وہ جا کر سیدھا بیڈ پر گرا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کی ہمت، حوصلہ اور سوچنے سمجھنے کی طاقت آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی۔ وہ بس سانس لے رہا تھا، اس کی عقل معاف ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو گھسیٹ کر بیڈ پر گرا دیا اور بے جان ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی حالت جب درست ہوئی، اس نے حالات پر غور کرنا شروع کیا، مگر اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فیصل کو اپنے علاوہ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس شدید ہو رہا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے سائیڈ لی، اچانک لائٹ آ گئی اور اس کے بعد اس نے جو منظر دیکھا، اس کی جان نکل گئی تھی۔ سامنے ایک ادڑی ہوئی بلی پڑی تھی جس کو جگہ جگہ سے نوچا گیا تھا۔ یہ وہی کالی بلی تھی جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے شدید نفرت دیکھی تھی۔ اب بلی کی جسامت اس کے قد سے بڑھ رہی تھی۔ اس کے برابر لیٹا ہوا اس کی جانب سائیڈ بدل رہا تھا۔ جب یہ منحوس منظر اس کو دیکھنا پڑا، اچانک بلی کے حلق سے غوں غوں جیسی آوازیں نکلنے لگی۔ اس سے قبل فیصل کوئی فیصلہ کر پاتا، بلی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، جیسے فیصل نے آ کر اس کے آرام میں خلل ڈال دیا ہو۔ فیصل نے بچی کچی ہمت کو یکجا کیا اور اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے ٹھوکر لگی اور زمین پر گرا۔ اس نے اپنے سر سے شائیں شائیں کی آوازیں سنی۔ جب وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے خون آلودہ خنجر دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بس بھاگ نکلا۔ نکلتے وقت اس کو یاد آیا کہ نیچے تو آدم خور بلیاں ہوں گی، پر قسمت مہربان تھی، نیچے سے سب غائب تھا۔ وہ گھبراتا گھبراتا نیچے آئی۔ اس کے اندر سے اب ہر قسم کے جذبات ختم ہو چکے تھے، بس وہ یہاں سے بچ نکلنا چاہتا تھا۔ بجلی آنے کی صورت میں وہ ہر چیز صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس حویلی کو چھوڑ دے گا، لیکن باہر کیا حالات ہوں وہ نہیں جانتا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اوپر منزل پر شور بلند ہوا، جیسے بہت سے افراد لڑ پڑے ہوں۔ چیزیں گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں دھڑا دھڑ آ رہی تھی۔ اس نے اوپر سے مختلف سامان نیچے گرتے دیکھا۔ وہ جلدی سے ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا اور اوپر کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کو کسی وزنی چیز کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہو۔ اس نے جھانک کر دیکھنا چاہا، پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے پلر کو مضبوطی سے تھام لیا، لیکن یہ عارضی ثابت ہوا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ پلر جگہ چھوڑ رہا ہے، وہ جلدی سے چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن اس وقت قدموں کی چاپ اس کو بالکل پاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیکھ پاتا اس سے قبل پلر ٹوٹ کر آگے جا گرا۔ اس کے بعد حال بھیانک چیخوں سے گونجنے لگا، ایسے جیسے وہ چیز اس وزنی پلر کے نیچے آ گئی ہو۔ اس کے بعد دھڑا دھڑ تمام پلر ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ وہ سرپٹ بھاگا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ اس گرتی عمارت سے نکل جائے، لیکن اس کا مقدر تمام ملبہ اس پر آن گرا۔ اس کے بعد گلوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کے آخری احساسات یہی تھے کہ میں بس ختم ہو گیا ہوں۔ کسی کے جھنجھوڑنے پر فیصل کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ میں مر گیا تھا، وہ بلی، وہ چھت، وہ سب ختم ہو گیا، اور اونچی اونچی چیخیں مار رہے۔ کسی نے کہا، صاحب جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ یہ فرش پر کیوں سو رہے ہیں اور حویلی کے دروازے بھی رات بند کرنا بھول گئے ہیں؟
फैसल ने होश संभाल कर जायजा लिया। वो बड़े कमरे में दरवाजे के पास जमीन पर लेटा हुआ था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर सब कुछ देखा, सब सलामत था। मुलाजिम ने सहारा देकर इसको सोफे पर बैठाया और खुद नाश्ता बनाने चला गया। फैसल के जहन में सवाल ही सवाल थे, पर जवाब कौन देता। नाश्ते के दौरान वो चुप रहा। मुलाजिम ने अचानक आकर कहा, साहब आप रात हवेली के दरवाजे बंद करना क्यों भूल गए थे? अंदर बिल्लियों ने गंद मचाया हुआ है, हर तरफ बाल ही बाल बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्लियां एक दूसरे को अधेड़ रही थी। साहब आपकी आंख नहीं खुली जब बिल्लियों ने इतना गंद मचाया? फैसल खामोश रहा। इसने किसी बात का जवाब देना मुनासिब न समझा। अब वो वापसी का सोच रहा था। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने आकर जब इसकी खामोशी का सहर तोड़ा, साहब जी बड़े साहब का फोन आया है, अभी वो कह रहे हैं आपको आज भी गांव में रुकना है, वो कल आ रहे हैं। ये कहकर मुलाजिम चला गया। फैसल फटी फटी नजरों से ऊपरी मंजिल की जानिब देख रहा था जब अचानक इसको दो घूरती आंखें नजर आईं। वो ये आंखें फौरी पहचान गया था। ये रात वाली मनहूस बिल्ली की मुस्कुराती होलनाक आंखें थीं, जैसे वो कहना चाहती हो कि रात को फिर मुलाकात होगी। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और ऐसी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पोकी स्टोरीज 99.9।